سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر محترم ہمارے بڑے بھائی حاجی محمد حسین ابن حاجی عبدالحمید نادر صاحب، ہم سب کے سرپرست شہر کے بزرگ عالم مالیگاؤں شہر کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی دامت برکاتہم، علماء کرام، حاضرین مجلس، یہ مجلس بہت بابرکت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ شاید ہمیں آج نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم یہاں نہیں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے، اور نیکیوں کی شکل میں جب ہمارے سامنے نامہ اعمال آئے گا تو اس میں یہ نیکی بھی ہمیں دکھائی دے گی۔ یہ وہ نیکی ہے جسے ہم صدقہ جاریہ کہیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور ان کا اپنا معمول بھی تھا، کہ مالیگاؤں شہر کے اندر جب کوئی نئی مسجد تعمیر ہوتی تھی تو اس کی پہلی نماز میں ضرور شرکت کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ کوئی نیک طریقہ جب کوئی شخص جاری کرتا ہے تو جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور اس نیک طریقے پر لوگ چلتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو اس عمل کے شروع کرنے والوں کو سب کی عبادتوں کا مجموعی ثواب ملے گا۔ آج اس وقت ہم اس مسجد کی پہلی نماز میں شریک ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کیا ہے۔ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور اس سے نماز کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ آج ہم ظہر کی نماز سے اس مسجد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، نماز کے عمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قادر ذات سے یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہم نے آج مسجد بنائی ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ مسجد رہے گی، اور لوگوں کے سجدوں سے آباد رہے گی، لوگوں کی تلاوتوں سے آباد رہے گی، ذکر سے، اعتکاف سے، اور دین سیکھنے اور سکھانے سے یہ مسجد آباد رہے گی۔ قیامت تک یہ عمل چلے گا۔ اس عمل کی شروعات کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ پہلی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ ہمارے بعد جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان کو نماز پڑھنے پر، عبادت کرنے پر جو اجر ملے گا وہ اتنا ہی اجر اللہ تعالی ہمیں بھی دیں گے۔ ہم نے ایک نماز پڑھی، آج جو لوگ اس بستی سے ہٹ کر کے دوسرے شہروں سے آئے ہیں، ایک بڑی تعداد مالیگاؤں سے آئی ہے، پہلی نماز پڑھے گی، اس کے بعد چلے جائیں گے،
لیکن یہاں عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور پھر روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی رہیں گی۔ جو لوگ نماز ادا کریں گے ان کو جو اجر و ثواب ملے گا، پہلی نماز میں شریک رہنے والوں کو بھی وہ اجر ملے گا۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے، جب کہیں کوئی مسجد بنے، پہلی نماز ہو اس میں شرکت کے لیے ضرور جایا کرو۔ ان کا بھی معمول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ مسجدیں بنتی ہیں، الحمدللہ ہم لوگ پہلی نماز میں وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہو گیا، اور اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ اجر اور ثواب ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور جن لوگوں کو وہ نیتوں میں شامل کر لیں گے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، لوگوں کے لیے نماز کی جگہ مہیا کی ہے، تلاوت کی، ذکر کی، اعتکاف کی، دین سیکھنے اور سکھانے کی جگہ کا انتظام کیا ہے، اس کا اجر و ثواب جتنے لوگوں کو یہ اپنی نیتوں میں شامل کر لیں گے سب کو اللہ پاک پورا پورا عطا کرے گا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتا۔ لینے والا تھک سکتا ہے، اللہ دینے سے نہیں تھکتا۔ اس لیے ہمارے علماء، اکابرین اور بزرگوں نے اپنی نیتوں کو بڑا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہم صرف مختصر نیت نہ کریں کہ اس کا اجر و ثواب میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، ایسے ہمارے خاندان کے بڑوں کی ہی نیت نہ کریں، بڑی نیت کریں، اپنے خاندان کے تمام اہل ایمان مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ جتنے اہل ایمان اس دنیا میں بستے ہیں، جتنے جا چکے، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم کو صرف نیت کرنی ہے، دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اللہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب کو لوگوں کے درمیان حصے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے، کہ جیسے مسجد بنانے پر مثال کے طور پر 1 لاکھ نیکی ملی، ہم نے 100 لوگوں کو اپنی نیت میں شامل کیا تو اس کا حصہ نہیں ہوگا کہ سب کو 1,000 نیکی ملے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ اگر مسجد تعمیر کرنے پر 1 لاکھ نیکیاں ملی ہیں اور ہم نے 10,000 لوگوں کو، 1 لاکھ لوگوں کو اپنی نیتوں میں شامل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو 1 لاکھ نیکیاں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجموعی نیکیوں کو لوگوں کے درمیان حصے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے ہاتھوں سے نیکیاں رات دن تقسیم ہوتی رہتی ہیں، رات دن تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ جو ذرا سا متوجہ ہوتا ہے وہ حصہ پا جاتا ہے، ذرا سی توجہ اللہ پاک کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ پاک کی طرف 1 گز بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 1 باع بڑھ کے آتے ہیں، اتنا، اور اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اصل حقدار اگر دیکھا جائے مسجد کے تعمیر کرنے والے، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کون تعمیر کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسجد تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقین ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مسجد کی تعمیر بہت اونچا عمل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد بالمسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے مسجد کے معاملات سے دلچسپی ہے، مسجد کے کاموں سے اس کو تعلق ہے، تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم نے دیکھا کہ اسے مسجد کے امور سے، مسجد کے معاملات سے تعلق ہے، دلچسپی ہے، مسجد میں 5 وقتہ نماز ہوتی رہے، مسجد میں آنے والوں کے لیے انتظامات کیا جاتا رہے، لائٹ کا ہے، پانی کا ہے، چٹائی کا ہے، نماز کے اوقات کا ہے، اذان کا ہے، نماز با جماعت کا ہے، اس انتظامات کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ اور پھر اپنی اس بات کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی جس کی میں نے تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجدیں تو وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کی ظاہری تعمیر ہو گئی اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مسجد ہوادار بھی ہے اور روشن بھی ہے، لائٹ جل رہا ہے، لیکن اگر لائٹ نہیں بھی جلتا تو 3 طرف سے بلکہ 4 طرف سے مسجد میں روشنی کا انتظام ہے، الحمدللہ۔ مسجد کی تعمیر تو الحمدللہ ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم اپنی حیثیت اور اپنے مالی اعتبار سے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ظاہری تعمیر پر آپ مت جائیں کہ مسجد کتنی بڑی ہے، مسجد کیسی ہے، مسجد مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ضرورت کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بنائی ہے، لیکن اللہ اس کا جو اجر دے گا وہ 2 اعتبار سے، ایک تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، ظاہر بات ہے جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنایا ہے تو اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی کے لیے جنت میں گھر بنایا ہو اور اسے جنت میں ٹھکانہ نہ ملے، کہیں اور اس کو بھیجا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر رہنے کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے تو انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی مختصر اگر بولا جائے کہ جس کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کے رہنے کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ اپنی شان کے مطابق بنائے گا۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، اللہ ہمارے لیے جنت میں جو گھر بنائے گا اپنی شان کے مطابق بنائے گا، اور اللہ کی شان کا اندازہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے اپنے معمولی نیکیاں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ واقعہ لوگوں کو میں نے سنایا کہ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد میں نکلا۔ اس زمانے میں ایک مجذوب تھے، اللہ کے ایک نیک بندے مجذوب، ان کو دیکھا کہ وہ
دریا کے کنارے بچوں کی طرح ریت کا گھروندا، ریت گھسیٹ رہے ہیں، اس سے کچھ بنا رہے ہیں. تو ملکہ زبیدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ یہ غریب آدمی ہے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اس کی کچھ مدد کرنا چاہیے. تو جب اس کے قریب سے گزرے تو خلیفہ ہارون رشید نے سلام کیا. اس مجذوب نے جواب دیا. بہلول دانا سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا. تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو اس مجذوب آدمی نے جواب دیا کہ میں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں. تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بیچو گے؟ تو اس مجذوب نے کہا کہ ہاں بیچوں گا. تو پوچھا کہ ایک محل کتنے کا ہے؟ تو کہا کہ 100 درہم کا. ملکہ زبیدہ نے 100 درہم نکالے اور اس مجذوب کو دے دیے. آگے بڑھ گئے. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں. تو ملکہ نے پوچھا کیا؟ بولے عورت بیوقوف ہوتی ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرے سرکار، میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ ریت کا گھروندا بنا رہا ہے، لیکن مجھے اس کی مدد کرنی تھی. وہ بھیک نہیں مانگتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، فقیر نہیں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی تھی. تو میں نے ایک عنوان بنایا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اب ظاہر بات ہے جب خریدنا اور بیچنا ہوگا تو لینا دینا تو ہوگا. تو میں نے اس کو اسی عنوان سے 100 درہم دے دیے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں رہا تھا، میں بیوقوف ہوں، ایسی بات نہیں. چلے گئے، واپس آئے. رات تو آتی ہے نا، دن ختم ہو گیا، رات آئی. خلیفہ ہارون رشید جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اور جنت میں ٹہلتے 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 ایک مقام پر جب وہ پہنچا تو دیکھا بالکل نیا محل تعمیر ہوا ہے، اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل. تو یہ وہاں رک گئے، اور رک کر کے اس نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو بتانے والے بتایا کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں ہارون رشید، ان کی بیوی ہے، ان کی ملکہ ہے، زبیدہ نام ہے، اس کا یہ محل تعمیر ہوا ہے، اور کل تعمیر ہوا ہے، کل ہی تعمیر ہوا ہے. تو یہ تو شوہر نامدار تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اندر داخل ہوں تو روک دیا گیا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. آنکھ کھل گئی. آدمی جب کوئی بہت اچھا خواب دیکھتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اتفاق ہوا ہے کبھی؟ اور بہت بھیانک خواب دیکھ لے تو بھی آنکھ کھل جاتی ہے. ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح ہوئی تو اس نے ملکہ سے کہا کہ چلو ٹہلنے چلیں گے. تو ملکہ نے کہا کہ کل تو گئے تھے، پھر کسی دن چلیں گے. بولے نہیں چلو. ملکہ کو اصرار کے ساتھ لے کر کے دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ ہارون رشید پہنچا، اور دور دور تک دیکھ رہا تھا. خلیفہ ہارون رشید دور دور تک دیکھ رہا تھا، اور وہ بہلول دانا مجذوب کو تلاش کر رہا تھا. دکھائی دے دیے تو یہ پہنچے وہاں قریب میں، تو وہ ریت سے گھروندا بنا رہا تھا. تو ہارون رشید نے سلام کیا، بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہیں؟ بولے جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں. بولے بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا. تو بولے ایک محل کتنے کا ہے؟ بولے خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت، اس کی قیمت. اس نے کہا کل تو 100 درہم میں دے رہے تھے. بولے کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا، کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی. تو بہلول نے کہا کہ اس محل کی قیمت خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت. اب ظاہر بات ہے کہ خلیفہ ہارون رشید دے نہیں سکتا تھا. کتنا تاریخ ساز جملہ اس نے کہا تھا کہ کل سودا بغیر دیکھے ہو رہا تھا، آج سودا دیکھ کر کے ہو رہا ہے.
اب ظاہر بات ہے جنت میں محل دیکھ لیا تو اب تو کوئی بھی لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہمارے لیے انشاءاللہ جنت میں محل بنے گا. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس بات کی خبر صادق و مصدوق ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. ظاہر بات ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے، پورا کامل یقین ہے کہ اس نیکی پر اللہ یہ اجر دے گا اور ضرور دے گا. اور عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ تو ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زمین خریدی، مسجد اور مدرسہ دونوں تعمیر کیا، اور آج عام مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور ظہر کی نماز اس مسجد میں تعمیر کرنے والوں کی اجازت سے ہو جائے تو یہ مسجد شرعی ہو جائے گی. مسجد شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ وقف ہے، اور قیامت تک کسی انسان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اسے بیچے یا کوئی انسان اس کو خریدے. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت سے نکال کر کے اس جگہ کو اللہ کی ملکیت میں دے دے، یہ وقف ہے. اور مسجد شرعی ہونے کے لیے تعمیر کرنے والوں کی اجازت سے عام مسلمان ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کر لیں، اب یہ جگہ وقف ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد شرعی ہو گئی، اور قیامت تک یہ جگہ مسجد ہی رہے گی. اس کی حیثیت کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہم اس کو ختم کر کے مدرسہ بنانا چاہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ جگہ مسجد ہے، مسجد رہے گی، اس میں دین سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، لیکن اسے مسجد نہ رہے یہ حیثیت ختم کر کے نہ اس کو ہم مدرسہ بنا سکتے، نہ اپنا گھر بنا سکتے، نہ دکان بنا سکتے، نہ سرائے بنا سکتے، نہ مسافر خانہ بنا سکتے. یہ جگہ مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی. یہ ہے مسجد شرعی کی حیثیت اور اس کی تعریف. آج ہم نے اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا، اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی اور بہت عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا نصیب ہوتا ہے. جیسے میرا ایک نصیب ہے، آپ کا ایک نصیب ہے. جو نصیب ہے وہ ہر حال میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بھی نصیب بنایا ہے، زمینوں کا بھی نصیب بنایا ہے. زمین کا یہ ٹکڑا آج سے سال بھر پہلے خالی جگہ تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ کا نصیب یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس جگہ کا نصیب بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح زمین پر رہنے والے رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے روشن ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح پورے روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، آسمان والوں کو وہ جگہ روشن اور چمکدار دکھائی دیتی. جیسے ہم کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آسمان پر رہنے والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں مسجد ہے وہ جگہ ان کو روشن اور چمکدار نظر آتی. اور ابھی مولانا امتیاز اقبال صاحب نے ایک بہت عجیب بات کہی، یہ محسوس کرنے کی بات ہے. غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سمجھنے اور محسوس کرنے کی بات ہے. یہ تو ہے کہ جب آسمان سے اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رحمت مسجد پر اترتی ہے، اور پھر جن کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے، جتنا تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ کے گھر سے اتنی ہی رحمتیں ملتی. جن کا تعلق نہیں ہوتا، جن کا مسجد آنا جانا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے.
جو مسجد آتے رہتے ہیں 5 وقتہ نمازوں کے اعتبار سے، مسجد کو آباد کرتے ہیں، تو مسجد سے اللہ کی رحمتوں سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ ابھی نمبایتی میں ایک 400 سالہ قدیم مسجد کے تعلق سے واقعہ سنایا۔ ایک غیر مسلم اس مسجد کی حفاظت کر رہا ہے اور بچپن سے حفاظت کر رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مسجد ہماری حفاظت کرتی ہے، اس لیے ہم مسجد کو سنبھالتے ہیں، مسجد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک غیر مسلم اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہم مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد کو سنبھالتے ہیں، تو ہماری بھی حفاظت کی جاتی ہے، ہم کو بھی سنبھالا جاتا ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد روزانہ دعا بھی دیتی ہے اور بد دعا بھی کرتی ہے۔ روزانہ دعا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ جس نے مجھے آباد رکھا تو انہیں آباد رکھنا، اور بد دعا دیتی ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا، ویران کر دیا، تو اس کو ویران اور برباد کر دینا۔ آج ہم لوگوں کی تباہی و بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لیا، ہم نے مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی۔ مسجد کی آبادی کی فکر 2 طرح سے کرنی ہے۔ ایک تو ہم خود مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ مسجد روزانہ دعا دیتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے آباد رکھا ہے، یہ آتا ہے 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کے لیے، میری آبادی کی فکر کرتا ہے، اے اللہ اس کو بھی آباد رکھنا۔ مسجد دعا دیتی ہے۔ دوسری محنت یہ کہ ہم جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئیں، بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ آتے ہوئے راستے میں جو لوگ ملتے ہیں ان کو نماز کی تلقین کریں کہ بھائی چلو اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ مسجد آباد بھی کرے اور مسجد آباد کرنے کی فکر بھی کرے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسجد لانے کا معمول بنائے اور اپنے بچوں کو عادی بنائے مسجد میں نماز کے لیے آنے کا۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے اکیلے چلے آتے، گھر سے بچوں کو لے کر کے نہیں آتے۔ بچے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ ہم اگر ان کو مسجد لے کر کے آنے لگیں گے، ان کو وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے لگیں گے، ان کو نماز کی عادت ہو جائے گی، مسجد آنے کی عادت ہو جائے گی۔ اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہم آباد کریں گے، ہمارے بچے آباد کریں گے تو ہمارا گھر بھی آباد رہے گا، ہم بھی شاد اور آباد رہیں گے۔ اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ ہماری آبادی کی فکر کرے گا، مسجد ہماری آبادی کی دعا کرے گی۔ تو مسجد کو آباد بھی کرنا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر بھی کرنا ہے۔ یہاں کے لوگ اگر اپنے طور پر یہ طے کر لے کہ میں 2 4 10 20 لوگوں کو نمازی بناؤں گا، ایک کام، ایک ذمہ داری اپنے طور پر طے کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، جب نماز کے لیے آنے لگے لوگوں کو تلقین کرے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے، نماز کے لیے لوگوں کو بلائے، نماز کے لیے ساتھ میں لائے۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا متوجہ کرنے پر متوجہ ہو جاتے، کوئی بولتا نہیں ہے اس لیے ان کو بھی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن جب آدمی بولنے لگ جاتا ہے کہ چلو نماز کے لیے، چلو آ جاؤ، بیٹھے ہو، خالی بیٹھے ہو، چلو آؤ نماز کے لیے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اور ہمارے کہنے سے اگر کوئی نمازی بن گیا، ہمارے کہنے سے کوئی دین پر آ گیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا، تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اے علی، تیرے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیرے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی ساری دنیا اگر تجھے مل جائے تو وہ کتنی بڑی دولت ہوگی، اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذریعہ بنا دے کسی کی ہدایت کا، کسی کے لیے دین پر آنے کا۔ تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے بس۔ تیسری بات جسے کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مسجد کا تعارف ہونا چاہیے۔ مسجد کا تعارف، مسجد کس لیے؟ یہ تعارف تو بہت 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ دیہات سے ایک شخص آیا مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے۔ مسجد میں فرش نہیں تھا، حضور کی مسجد کچی تھی، کچی مسجد تھی، اور 2.5 فٹ کی کچی اینٹوں کی دیوار تھی، اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اور نیچے ریت بچھا ہوا تھا۔ وہ صحابی آئے، حضور کی مجلس میں رہے، انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی تو اٹھے اور ایک کونے میں جا کر کے پیشاب کرنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، لوگوں نے دیکھا، سب چلانے لگے، ارے 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 ارے۔ تو حضور نے فرمایا لا تزریمو، تم اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو۔ یعنی ایک آدمی اگر پیشاب کر رہا ہو تو اس کو درمیان میں آواز دے کر کے مت روکو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب اگر روکا جائے تو رک جاتا ہے اور پھر آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا لا تزریموہ، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو۔ جب اس نے پیشاب کر لی تو حضور تشریف لے گئے اور ایک ڈول پانی منگوایا، اور پھر وہاں پر آپ نے پانی ڈالا تو پانی پیشاب کی ناپاکی کو لے کر کے نیچے اتر گیا، اور پیشاب اوپر کا دھل کر کے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے ان دیہاتی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پیشاب پاخانہ کیا جائے، مسجد تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے، یہاں دین سیکھا اور سکھایا جائے، یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ مسجد اس لیے بنائی گئی، پیشاب پاخانے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ آج ہم نے لوگوں کو یہ بات بتائی نہیں، ضرورت ہے بتانے کی۔ دیہاتوں کی بات تو الگ ہے، میں اپنے شہر مالیگاؤں اپنی مسجد کی بات کروں گا۔ جب نئے آفیسران آتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو بسا اوقات وہ لوگ شہر کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر پہنچتے، تو ٹریننگ پر جو ہے ایک IPS آفیسر آیا ہوا تھا، مالیگاؤں آیا، جامع مسجد آیا، نماز کے بعد کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو وہ مسجد میں آیا، دروازے پر کھڑا ہو گیا، بولے مجھے امام صاحب سے ملنا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے بتایا تو میں گیا، جا کر ملاقات کی، تو اس نے پوچھا کہ میں مسجد میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آئیے، موسٹ ویلکم، تشریف لائیے۔ تو آ کر کے اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنی ٹوپی اتاری، اور جو بیلٹ لگا ہوا تھا اس نے وہ بیلٹ نکالا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آیا۔ مسجد میں آ کر کے مسجد کے بازو میں امام صاحب کے لیے حجرہ ہے جس میں مدرسہ بھی چلتا ہے، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں مسجد دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آؤ دیکھ لیجیے۔ تو میں نے ان کو پوری مسجد بتائی، یہ وضو خانہ ہے، یہ استنجا خانہ ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، سب بتایا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اکھاڑا کہاں ہے، اکھاڑا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہماری مسجد میں اکھاڑا نہیں ہوتا۔ بولے واقعی اکھاڑا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا تو آپ نے تو دیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو اوپر بھی بتا سکتا ہوں، ظاہر بات ہے نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے، نہیں تو نیچے بھی آپ کو بتا دیتا کہ نیچے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کو سب بتائے تو اس نے کہا کہ امام صاحب، نئے آفیسران جو آئے ان کو مسجد دکھایا کرو۔ جب ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اکھاڑا ہوتا ہے، یہاں جہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آج میں مسجد میں آ گیا
اور آپ سے پوچھا، آپ نے دکھا دیا تو مجھے معلوم پڑا۔ تو ان سے میں نے کہا کہ ہماری ہی مسجد نہیں، ہمارے شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مسجدیں، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جاؤ آپ کو اکھاڑا نہیں ملے گا۔ اور آگے بڑھ کر کے پوری دنیا میں آپ گھوم جاؤ، کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ آپ کو اکھاڑا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئے آفیسران آئے ان کو بتاؤ، ان کو ایسا بتایا گیا ہے کہ آپ کی مسجدوں میں اکھاڑے ہوتے ہیں اور جہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا تعارف آپ کراؤ گے، لوگوں کو مسجد اندر سے دکھاؤ گے، تو یہ جو غلط فہمی ہے ختم ہوگی۔ کچھ ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ نماز کیا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مسجد کیا ہے۔ بتانا چاہیے، کبھی ایک نماز کا تعارف ہونا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو آپ لائیں، ایک سائڈ سے کرسی لگا دیں اور ان کو بٹھا دیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے باجماعت نماز آپ پڑھیں، پوری نماز وہ دیکھیں کہ نماز باجماعت کیسے ہوتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ آتے ہیں، استنجا کرنا، وضو کرنا، اہتمام سے ہاتھ پیر پوچھ کر مسجد میں آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور اس کے بعد صف لگا کر کے نماز پڑھنا، ایک آواز پر کھڑے ہونا، ایک آواز پر جھکنا، ایک آواز پر سجدے میں جانا۔ اس سے اچھی عبادت آپ کو دنیا میں کوئی عبادت نہیں ملے گی۔ کسی دھرم میں نماز جیسی عبادت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نماز پڑھو، جو دیکھتے ہیں ان پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کا تو تجربہ ہے کہ جب لمبا سفر کرو اور ریزرویشن نہ ہو تو جنرل ڈبے میں بوگی میں بیٹھنا پڑتا، گھسنے کی جگہ نہیں رہتی، بڑی مشکل سے گھس کر کے آدمی اندر جاتا ہے۔ اور نماز کا وقت ہوا، آپ نے اگر نماز پڑھ لی، لوگوں سے کہا کہ بھائی 1-2 منٹ کے لیے آپ ہم کو جگہ دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنی رہتی، 3 رکعت نماز پڑھنی ہوتی سفر میں، آپ نماز پڑھ لو، آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ مل جائے گی، لوگ سونے کی بھی جگہ دیں گے آپ کو۔ تجربہ ہے ہمارا، جماعتیں چلتی ہے، جماعتوں کا تجربہ ہے کہ صرف آپ نماز پڑھو، جتنے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بالکل خاموش ہو کر کے نماز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز پڑھ لو، اس کے بعد ان کی طرف سے جو احترام، جو رسپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سے نفرت کریں گے، آپ سے دور دور رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ آپ کو بٹھائیں گے بھی اور سونے کی جگہ بھی آپ کو دیں گے کہ تھوڑی دیر آپ لیٹ جاؤ۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، کوئی ہوائی نہیں ہے، سچائی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ۔ نماز جیسا محتم بالشان عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی غیر مسلم پر اس عبادت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر پوچھنے بھی لگ جاتے نا کہ یہ آپ نے جو کیا یہ کیا ہے۔ اگر ہم کو سمجھانا آتا ہو، ہم ان کو اگر اچھی طرح سمجھانے لگ جائیں تو بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ تو مسجد الحمدللہ بن گئی ہے، اللہ قبول فرما لے، اور مسجد کی تعمیر پر دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں، اللہ دونوں جہاں اسے پورا فرما دے، اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی اللہ تعالیٰ آباد رکھنے کا انتظام فرما دے، اور بستی والوں کو یہ فکر عطا کرے کہ مسجد بن گئی ہے، اب اس مسجد کو 5 وقتہ نمازوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، دین سیکھنے سکھانے سے اسے آباد رکھنا ہے۔ مسجد آباد رہے گی، گاؤں آباد رہے گا، گاؤں کے لوگ آباد رہیں گے، مسجد روزانہ دعا ہو دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کا مطلب اللہ اکبر، اکبر لوگ سمجھتے ہیں اکبر بادشاہ، ہم کو اکبر بادشاہ سے کوئی لینا دینا نہیں،
وہ کیا تھا، کون سا دین ایجاد کیا تھا، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری اذان عربی زبان میں ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والا سب سے بڑا ہے۔ یہ بات تم بھی مانتے ہو، یہ ہمارے تمہارے درمیان مانی ہوئی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ بھی کہتے ہو اوپر والا سب سے بڑا ہے، تو ہمیں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ بات ان کو سمجھانے اور بتانے کی ہے۔ اور اللہ کے کلام میں، اللہ کی نبی کی بات میں جو اثر ہے وہ میری اور آپ کی بات میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کا بھی تعارف ہو، نماز کا بھی تعارف ہو، تو انشاءاللہ آج جو نفرت کا ماحول ہے یہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا۔ مسجد سے جو لوگوں کو قد ہے، مسجد سے جو دشمنی اور عداوت ہے، جب وہ ایک مرتبہ مسجد کو دیکھیں گے، مسجد میں ادا کی جانے والی عبادت نماز کو دیکھیں گے، تو وہ خود مسجد سے محبت کرنے لگیں گے، مسجد کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہم لوگوں سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ، اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔